جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 آپ لوگوں سے کری تھی۔ میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں، کیسی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ اپنی زندگی کی ہر چیز سے محبت بڑھ کر اپنے رب تعالیٰ سے۔ ایٹ دی اینڈ میں آپ سے اپنی لو سٹوری شیئر کرنا چاہوں گی، اور پھر ہمارے پاس الحمدللہ اب تو ٹائم ہے زیادہ، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی لو سٹوری میرے ساتھ شیئر کریں۔ میری لو سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے کورس کیا تو اپنی ٹیچر قرآن کا الحمدللہ جب میں نے کورس کیا تو جو میری ٹیچر تھیں ان کی ہم نے ہمیشہ صرف ساؤنڈ فائل سنی، کبھی ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کورس ختم کرنے کے بعد مجھے ایسا موقع ملا کہ میں نے اسٹاف میں جوائن کیا اور اپنی ٹیچر سے ملاقات کرنے کا بھی ایک موقع پیدا ہوا کہ میں ان سے مل سکتی تھی۔ اتنی زیادہ محبت ان کے لیے دل میں تھی اور میں ان سے دیکھنا چاہتی تھی اور میں ان سے ملنا چاہتی تھی، میں ان سے فیس ٹو فیس سوال کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں سوال کروں تو وہ اس پہ سوچیں اور مجھے جواب دیں، وہ مجھ سے کنورس کریں، وہ میری طرف دیکھیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم اس کی کمپنی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی نظروں میں آئے، وہ ہمیں دیکھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن اپنی ٹیچر کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی اس دن پورے ریجن کے سٹاف نے ان کے ساتھ ملنا تھا۔ ایک اور ٹیم کو جوائن کیا ہوا تھا، حج اور عمرہ کی ٹیم کو بھی جوائن کیا ہوا تھا، تو ان ٹیچر کے ساتھ میری ٹیچر کے ساتھ حج و عمرہ ٹیم کی میٹنگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب شام ہوئی نا تو میرے پاس میں نے موبائل دیکھا اپنا، تو صبح کے مس کالز آئی ہوئی۔ جب میں نے اپنی انچارج کو کال کیا تو انہوں نے بتایا کہ آج صبح ہماری حج عمرہ کی میٹنگ تھی ٹیچر کے ساتھ اور ہم تمہیں انفارم نہیں کر پائے۔ اور آپ یقین کریں اس وقت جو میرے دل کی حالت تھی، میں کسی کو کہہ نہیں سکی، میں کسی کو بتا نہیں سکی کہ میں کتنی زیادہ اندر سے ایک بے بسی اور ایک حسرت کی میرے اندر کیفیت تھی کہ میں اپنی ٹیچر سے ملاقات نہیں کر سکی، کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اور پھر جب بعد میں میری اپنی باقی ساتھیوں سے ملاقات ہوئی جو ٹیم ممبرس تھے، انہوں نے بتایا کہ ہماری ٹیچر جو ہیں وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے پنک کلر کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ ہم سے بات کر رہی تھی اور اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ تو آپ یقین کریں کہ میرے دل کی جو حالت تھی وہ میں کسی کے سامنے رکھ نہیں سکتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب شام میں ان کے ساتھ میٹنگ تھی تو انہوں نے اپنا درس دیا، اس کے بعد پھر ہم بہت سے اسٹاف ممبرز نے ایک لائن لگا لی اور ہم جا کے ان سے ہاتھ ملا رہے تھے، اور میں پیچھے سے دیکھ رہی ہوں سب کو، اور کوئی جا کے ان کو ہگ کر رہا ہے، کوئی ان سے بات کر رہا ہے۔ میں بھی اپنے ذہن میں کتنی باتیں میں نے سوچی کہ میں جاؤں گی، میں ان کو ہگ کروں گی، میں ان سے بات کروں گی، میں ان سے سوال کروں گی، ہاتھ ملاؤں گی اور پھر میں ان کا جواب سنوں گی اور پھر میں آؤں گی۔ اور میں انہیں سوچوں میں ان تک پہنچ گئی، اور اس اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی نے پیچھے سے لا کے نا ٹیبل پہ ان کے پاس ایک کولڈ ڈرنک رکھ دی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جناب میں نے بھی بڑے فرد جوش سے میں نے ان کو کیا کیا، میں نے ان کو ہگ کیا، اور اس ہگ کرنے کے درمیان کیا ہو گیا کہ وہ جو بوٹل تھی کولڈ ڈرنک کی رکھی ہوئی وہ گر گئی، اور جیسی وہ گری نا تو انہوں نے فوراً اس بوٹل کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے ہٹا لیں، لیکن میں بہت کنفیوز ہو گئی اور میں ان سے بات کرنے کے بجائے میں وہاں سے بھاگ گئی کہ میری وجہ سے ان کے گاؤن پر کولڈ ڈرنک گری، ان کے ڈریس پہ کولڈ ڈرنک گری، ٹیبل پہ کولڈ ڈرنک گر گئی۔ تو وہ جو ایک میری خواہش تھی ان سے ملنے کی، ان سے بات کرنے، کنورس کرنے کی، وہ میرے اندر موجود تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید حسرت اور افسوس اور دکھ کی کیفیت میرے دل کے اندر بھر گئی تھی۔ اب میں سب سے مل رہی تھی، مسکرا رہی تھی، سب سے بات کر رہی تھی، مگر جو میرے دل کے اندر جو طوفان چل رہے تھے وہ کسی کے سامنے نہیں تھے، اور میں مسلسل اپنے دل میں ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے سکون دے دے، یا اللہ مجھے سکون دے دے، یا اللہ اتنی بے چینی میرے دل کے اندر، اس بے چینی کو ختم کر دے، مجھے سکون دے دے۔ اب یقین کریں جب وہ ایونٹ ختم ہوا، اپنی ٹیچر سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، میں ان سے بات نہیں کر سکی۔ جب ایونٹ ختم ہوا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، صرف چند ایک لوگ ہال میں موجود تھے اور ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے، تو اچانک کسی نے کہا کہ استاذہ آ گئیں، ٹیچر آ گئیں۔
اور آپ یقین کریں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو 1 فٹ کے فاصلے پہ میری ٹیچر میرے قریب کھڑی ہوئی تھی اور ان کے آس پاس بمشکل کوئی 5-6 لوگ کھڑے ہوئے تھے بس. میں چاہتی تو میں ان سے اس وقت کنورس کرتی, میں ان سے بات کر سکتی تھی, اور میرا دل اس وقت شدید محبت سے بھر گیا. اس کو کہتے ہیں نا کسی پیالے کا, کسی گلاس کا لبالب بھر جانا. میرا دل لبالب بھر گیا محبت سے. ایسا لگا جیسے کوئی نور سا روشن ہوا میرے دماغ میں, میرے دل میں. لیکن یقین کریں اس محبت کا ایک ذرہ بھی اس وقت میری ٹیچر کے لیے نہیں تھا, بلکہ اس ہستی کے لیے تھا جس نے مجھے اس وقت سنا جب کوئی نہیں سن سکتا تھا, جس نے مجھے اس وقت رسپانس دیا, مجھے جواب دیا جب کوئی مجھے جواب نہیں دے سکتا. اس نے اس وقت میرے دل کی کیفیت کو جانا جب کوئی نہیں جان رہا تھا. میں نے اس حال میں جب اس کو پکارا تو اس نے یوں میرے سامنے میری دعا کو قبول کیا, اور میری ٹیچر میرے سامنے موجود تھی. لیکن اس وقت میرا ان سے بات کرنے کو میں بالکل خاموش تھی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس محبت کو اس وقت محسوس کیا جو ہمارا دل, ہماری روح چاہتی ہے, جس محبت کو پانا ہماری روح چاہتی ہے. اور جتنا سکون اس وقت میرے دل میں بھرا ہے میں بیان نہیں کر سکتی, کیونکہ میں اپنے رب سے محبت مانگ رہی تھی. تو میرے رب نے اس وقت میرے دل کو سکون سے بھر دیا اور محبت سے بھر دیا. میں اپنے رب سے سکون مانگ رہی تھی, اس نے مجھے سکون دیا. آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے اپنی لو سٹوری؟ یہ وہ دن ہے جس دن میں نے ریئلائز کیا حقیقی محبت کو, محسوس کیا حقیقی محبت کو. اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں کریشن کے پیچھے کتنی کریزی ہوئی تھی, اس طرح سے کریزی ہوئی تھی جس طرح سے اصل میں مجھے کریٹر کے پیچھے کریزی ہو جانا چاہیے تھا. جس رب نے میری استاد کو بنایا وہ اس سے پہلے بھی ایسے استاد بنا چکا ہے, اور وہ مستقبل میں بھی ایسے استاد بناتا رہے گا. وہ رب جس نے اس وقت مجھے سنا جب کوئی نہیں سن رہا تھا. آپ سے شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی الگ سے کچھ معاملہ نہیں ہوا. یہ معاملہ ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ کے دل نے کوئی چیز شدت سے چاہی اور آپ نے کسی کو کہا بھی نہیں اور وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. کتنی بار خاص طور پہ جب ہم رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کے لیے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, کسی چیز کی خواہش کریں اسی دن وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اس دن نہیں تو اگلے دن وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کیا یہ رب کی محبت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ جب ہم حج و عمرہ پہ جاتے ہیں, کسی چیز کی خواہش کریں, کس طرح سے وہ ہماری مہمان نوازی کرتا ہے, کس طرح سے وہ چیز ہمیں وہ دے دیتا ہے. کیا یہ اس کی محبت کی نشانی نہیں ہے؟ ہم اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں, کسی چیز کی دعا کرتے ہیں, اور وہ اس چیز سے بہتر ہمیں عطا کر دیتا ہے, اس سے بہتر چیز ہمیں عطا کر دیتا ہے. کیا یہ اس کی محبت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اور یہ نشانیاں ہم سب محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب آئے دن اس کی محبت کے تحفے تحائف لے رہے ہوتے ہیں. یہ وہی محبت ہے, یہ محبت ہے جو کہ حقیقی محبت ہے. اور یہ وہ محبت ہے جس کے اظہار کے لیے, جس کے ایکسپریشن کے لیے ایک دن بہت ناکافی ہے. میں اس محبت کو ہر روز اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, ہر روز اس محبت کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, پورا سال اس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں. ایک دن تو اس کے لیے کافی نہیں ہے. ایک دن میں بھی 5 بار تو میں کم از کم اس محبت کا اظہار کروں. کسی بھی محبت کے اظہار کے لیے ایک دن کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں ہر روز اپنے ماں باپ سے محبت کا اظہار کرنے کا دل چاہتا ہے. اتنی ان کی قربانیاں, کیا ہم ایک دن میں ان کو محبت بھرا کارڈ دے کر اور پھر بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ میں چاہوں گی کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو میں آپ کی بھی لو سٹوری سنوں, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ لو سٹوری صرف میری نہیں ہے, یہ ہم سب کی لو سٹوری ہے. اگر آپ میں سے کوئی اپنی لو سٹوری شیئر کرنا چاہے, کوئی ایسا واقعہ جب آپ نے اپنے رب کی محبت کو اپنی زندگی میں, اپنے دل میں اس شدت سے محسوس کیا, تو میں چاہوں گی کہ یہاں پہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہم سب سے شیئر کریں اور ہم سب سے وہ احساسات شیئر کیجیے. آپ ہینڈ ریز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو انمیوٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. کوئی ہینڈ ریز نہیں ہو رہا، کوئی اپنی لو اسٹوری ہم سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہا. اس اوکے، آپ نہیں شیئر کیجیے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں یا جہاں بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں لوگوں کو، وہاں پہ آپ اپنی کسی بھی اللہ سے محبت کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو ریلیو کیجیے، اس کو ریلیو کیجیے، اس کا اظہار کیجیے، بتا دیجیے کہ اس محبت سے آپ کی زندگی میں کس قدر خوشی ہے، کس قدر سکون ہے. یہ وہ محبت ہے جس کا اظہار ہم ہر روز کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا میسج آپ اپنے سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، جس کو پڑھ کر اوروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کوشچن ہو تو پھر آپ کوشچن کر سکتے ہیں. ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے. جی جویریہ سلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، محسوس تو بہت دفعہ ہوتی ہے، اسپیشلی اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے اللہ کی محبت جب ہم بہت پریشانی میں ہوں، جب ہمارے ارد گرد پریشانی بہت زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم کسی مصیبت میں ہیں. اللہ تعالیٰ، آزمائش تو ہر کسی کی ہوتی ہے، ہر کوئی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو آزماتے ہیں، سب کو آزماتے ہیں. تو اس ٹائم میں اللہ کی محبت تو خود بخود فیل ہوتی ہے. بیمار ہوں، پریشان ہوں، گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو تو وہ خود بخود فیل ہوتا ہے. اور جیسے میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں بھی الحمدللہ کورس کر چکی ہوں قرآن کا. تو اسی ٹائم جیسے وہ آیت نا ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، سورۃ البقرہ کی ہے کہ کوئی چیز اگر ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، جیسے ہم جو چیز بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے ہوتی نہیں ہے، وہ اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں. تو یہ آیت جو ہے نا وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے، بہت موٹیویشنل آیت ہے یہ. تو میں اس لیے میں نے کہا میں شیئر کروں آپ لوگوں سے. تو اس لیے تو بارک اللہ جویریہ. الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن. جی جویریہ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس وقت بھی احساس ہوتا ہے. الحمدللہ، جب ہم کسی چیز کو بہت زیادہ ڈیزائر کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں. الحمدللہ. اور آزمائش کے وقت اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس ہوتا ہے جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سب رشتے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے اوپر ہم ہر حال میں بھروسہ کر سکتے ہیں، ہر حال میں بھروسہ کر سکتے ہیں. بارک اللہ. جی، اور کوئی شیئر کرے گا اپنی لو اسٹوری؟ کوئی اور شیئر کرے گا؟ یا ٹھیک ہے، کوئی کوشچن ہو تو آپ کوشچن کر لیجیے. وإني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. کہ اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور اس کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتی ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے. اے اللہ، اے میرے اللہ، آپ اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ محبوب بنا دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوور ٹو یو تہنیات.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا اور اصلی محبت کی طرف اس کا رخ کرا. اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ سسٹر ہنا مدثر بھی موجود ہیں. اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو تھوڑا سا ہم اس کو مزید ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی یوتھ پہ اور آج کے ٹائم سے ریلیٹڈ بچوں کو جو ایشوز آتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ میں. صحیح. اچھا سائرہ آپ لیفٹ کر چکی ہیں؟ السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح آپ یہیں پہ ہیں. سسٹر ہنا آپ یہاں پہ ہیں تو جی آپ اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں تو. یعنی اگر ہم دیکھیں تو آج کل کی یوتھ میں یہ کافی یہ ہم نے ارینج ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم تھوڑا سا یوتھ کی ڈائریکشن کو جو ہے چینج کر سکیں. جیسے کہ آپ نے لاسٹ میں اپنی اسٹوری شیئر کی ماشاءاللہ اس سے ہمیں کافی موٹیویشن ملی کہ اصلی محبت تو آپ کی وہ ہوتی ہے نا جو کہ آپ کے بنانے والے کے لیے ہونی چاہیے. تو آپ اگر کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے آپ کہتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی اس محبت کو چینج کرے, اس کا رخ بدلے, اس کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آئیں گی کہ وہ اپنی اس محبت سے یعنی دنیاوی محبت سے نکل کے تھوڑا سا اس کا رخ چینج کرے. یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی سجیشنس چاہیے ہوں گی. سسٹر سائرہ انصاری. جی السلام علیکم وبرکاتہ. جی یوتھ کے لیے بیسیکلی شروع میں جیسے میں نے اس کی ہسٹری کو بھی ڈسکس کیا تو اس میں نے یہ بتایا کہ یوتھ کا جو رجحان ہوتا ہے وہ اس کی طرف, اس محبت کی طرف, دنیاوی محبتوں کی طرف, اس میں مینلی جو چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ ان کی ایج ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب جس ایج میں وہ ہوتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے ٹینز ہوتے ہیں یا جو انٹر ہو رہے ہوتے ہیں اس ایج میں, ٹھیک ہے, تو ان کی باڈی میں جو ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ان کی باڈی میں چینجز ہوتے ہیں تو وہ خود ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے لیے اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ سب سے زیادہ اس موقع پر جو چیز ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے وہ بیسیکلی ہماری باڈی میں جانے والے, ہماری باڈی میں فلو کرنے والے ہارمونس ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ سوچنا کہ محبت جو ہے نا وہ اپنی باؤنڈریز کے اندر ہی, ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی حدود کے اندر ہی انتہائی خوبصورت ہے. اور اگر ہم ان حدود سے باہر نکل کے اپنے ان ایموشنز, ان جو ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے. ٹھیک ہے, یوتھ اگر ان دلائل کو دیکھے نا کہ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے, ٹھیک ہے, اپنی جوان, اپنی ینگسٹر بہنوں سے میں کہوں گی, بچیوں سے میں کہوں گی کہ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنے دل کے بجائے اپنے دماغ سے سوچئے, ٹھیک ہے, کہ اس سٹیپ کو اٹھانے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ انشاءاللہ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اس ڈائریکشن میں جانے کا, ٹھیک ہے, سوائے نقصانات کے اور کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں سوائے نقصانات کے کوئی فوائد نہیں ہے, کوئی فوائد نہیں ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک ریسرچ سے ہمیں پتہ چلتا ہے, آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل بھی ہے, کہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ لڑکوں سے دوستی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, عام طور پہ ہم اپنے کالجز میں, یونیورسٹیز وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو بچیاں یہی کہتی ہیں کہ جی ہماری تو صرف فرینڈ شپ ہے اور اس میں کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے دل میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے لڑکیاں بالکل اس طرح سوچ سکتی ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ جو اپوزٹ جینڈر ہیں, جو بوائز ہیں, وہ اس طرح نہیں سوچتے. ٹھیک ہے, وہ اس طرح نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی میک کیا ہے کہ ہر کچھ ٹائم میں, ہر فیو سیکنڈز کے بعد ان کے مائنڈ میں جو چیز آتی ہے وہ سیکشل ریلیشن شپ سے متعلق آتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کبھی بھی اپوزٹ جینڈر کو, کبھی بھی اپنی فرینڈس کو, لڑکیوں کو صرف اور صرف بہن کی نظر سے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے نا, اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ پروف ہو چکا ہے
کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ ان سے فرینڈشپ صرف ایک بردر کی طرح کرتے ہیں تو دے ڈونٹ اگری ٹو دیٹ. ہاں ٹھیک ہے, بالکل یہ تو دھوکا ان کے ہے. پارٹ پر وہ باؤنڈری نہیں ہے. جی یہ بالکل ایک دھوکا ہے, آپ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور پھر آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں نا کہ آپ کے پارٹ پہ تو ٹھیک ہے ایک پازیٹیوٹی ہے, لیکن دوسرے پارٹ پہ وہ پازیٹیوٹی نہیں ہے, اور ہم ان کو بلیم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے. ٹھیک ہے, اس فرینڈشپ کی اسی لیے ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لڑکے اور لڑکی کی فرینڈشپ کی ہمارے دین میں اسی لیے کوئی گنجائش نہیں کیونکہ رب نے ہمیں بنایا ہے, وہ ہمیں جانتا ہے, وہ ہمارے سوچ کو جانتا ہے, وہ ہمارے دل کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صنف نازک کو, لڑکیوں کو, عورتوں کو بہت ہی ایموشنل بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہ ہو کہ ہم ایموشنز میں بہہ کے کسی غلط راہ پہ چلے جائیں یا استعمال کر لیے جائیں. ٹھیک ہے, اس سے بچنے کے لیے پھر کیا کرنا ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہنا ہے. ٹھیک ہے, پہچاننا ہے کہ رب نے جو حدود میرے لیے قائم کر دی ہیں نا اس فرینڈشپ کو ختم کر کے, ٹھیک ہے, لڑکی اور لڑکی کی فرینڈشپ کو ختم کر کے جو حدود میرے لیے قائم کیے وہ میرے لیے ہی قائم کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں میری حفاظت ہے, اس میں میری بہتری ہے. ٹھیک ہے, اس میں میرا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی والدین کی سختیاں ہمیں ایسے لگتی ہیں نا کہ شاید یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے یا کچھ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں روکا جا رہا ہے, ہمیں اب خود پہ ترس آتا ہے. تو سیم اسی طرح اگر ہم اللہ کی باتوں میں ڈیپ جائیں تو وہ ہمارے سے محبت ہوتی ہے ان کی. اور اگر ہم سسٹر یہ دیکھیں کہ ان چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, کہ دل کی طرف جانے والی کچھ چیزیں ہیں, جس طرح ہمارے کان ہیں, لڑکیاں سنتی ہیں تو اس میں ذرا ایموشنلی ٹریپ ہو جاتی ہیں, پھر وہ دیکھتی ہیں تو وہ دیکھنے سے بھی لڑکیاں ایموشنلی ٹریپ ہو جاتی ہیں. تو اس میں اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیں. جی بالکل. آپ دیکھیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظر کو نیچے رکھیں. ٹھیک ہے نا, اور اپنے فرج کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنات کو بھی کہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہم کو بھی کہا ہے, ہم مومن ایمان رکھنے والی لڑکیوں کو بھی یہ ایک بات کہیے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. ٹھیک ہے, اور اپنے اس کے ساتھ ساتھ اپنے فروج کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, جیسے شروع میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ جو بیج ہوتا ہے نا پسندیدگی کا, تو وہ آنکھوں کے ساتھ دل میں بوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم دیکھتے رہتے ہیں نا یا ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم اپنی نگاہوں کو نیچے نہیں کرتے, یا ہم سننا ترک نہیں کرتے, یا ہم سوچنا ترک نہیں کرتے اس چیز کے اوپر, تو پھر وہ جو ایک بیج ہوتا ہے نا وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا. ٹھیک ہے, اور اس قسم کی چیزوں کو سننا یا اس کے اوپر سوچنا بھی ختم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایسی سوچوں کو روکنے کے لیے, کیونکہ جب جیسے کہ ہماری یوتھ ہے, اگر کو ایجوکیشن ہے, یونیورسٹیز وغیرہ میں تو ہوتا ہی, ظاہر سی بات ہے کہ کو ایجوکیشن ہے, تو ایسے موقعوں پہ کس طرح سے اپنے آپ کو روکیں ایسی باتیں سوچنے سے, کیونکہ نیچرلی جب آپ کے سامنے اپوزٹ جینڈر ہوتی ہے اور انٹریکشن بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی سوچیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کیا کریں, سب سے پہلے تو اپنے دماغ کو ذکر میں انوالو کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے نا, جب بھی دھیان ان چیزوں کی طرف جائے تو فوراً اس کو کٹ کر کے, ٹھیک ہے, اور اپنے دماغ کو, اپنے دل کو ذکر کی طرف لے کے آئیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا ہے کہ اپنے ٹریگرز کو تلاش کیجیے. ٹھیک ہے, کہ کیا چیز ہے جو مجھے اس طرح سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کیا چیز ہے جو مجھے اس طرح سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی محبت بھرا ڈرامہ ہو. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی محبت بھری کتاب ہو جو میں پڑھ رہی ہوں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی باتیں ہیں جو میں سن رہی ہوں. ٹھیک ہے, یا میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو, ان ٹریگرز کو پہچان کر اور ان کو کٹ آؤٹ کریں. کیوں؟ تاکہ ہم اپنی فروج کی حفاظت کر سکیں, تاکہ ہم اپنی نگاہ, یہ جو دروازے ہیں جو دل کی طرف جا رہے ہیں, اپنی نگاہ اور اپنی سماعت کے دروازوں کے ذریعے اپنی حفاظت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندیوں میں شامل ہو سکیں. ٹھیک ہے, ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ریموو کریں, اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے آپ کو ذکر میں انوالو کریں. ٹھیک ہے, ذکر میں انوالو کریں اور قرآن کو پڑھنا شروع کریں. جس کی حقیقی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے نا, اس کو پہچاننا شروع کریں, اس کو سننا شروع کریں, اس کو دیکھنا شروع کریں.
ٹھیک ہے، اپنے آس پاس کی چیزوں میں رب کو تلاش کرنا شروع کریں تو پھر انشاءاللہ اس کی محبت بھی دل میں آئے گی. ٹھیک ہے. بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے ساتھ کافی اچھی چیزیں شیئر کی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور اپنی نظروں کی اور اپنی ذات کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے. آمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ سب کا، تمام لوگوں کا. ٹھیک ہے، دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.